بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آج ہم ایک ایسے واقعہ کے بارے میں جانیں گے جس کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور وہ واقعہ حضرت عباس علمدار کربلا کے بارے میں ہے۔ ہر ایک موج کے سینے پہ لکھ گئے عباس، وفا کے پھول لہو سے کھلائے جاتے ہیں۔ صاحب لولا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں شعبان المعظم 26 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین فاطمہ بنت خزام بن خالد بن ربیعہ تھی۔ وہ ام البنین تھی جن کا خاندان عرب میں صف شکنی میں مشہور اور معروف تھا۔ تمام قبائل عرب میں یہ خاندان اپنی شجاعت و بہادری میں بے نظیر تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس بات پر بہت خوش ہوئے کیونکہ جس طرح آپ شجاعت و بہادری میں اعلیٰ درجہ کے مشہور ہیں، آپ کی بیوی حضرت ام البنین بھی شجاع خاندان سے تھی۔ آپ کے ہی وطن سے آپ کے 4 فرزند پیدا ہوئے، حضرت ابو الفضل عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، جو سب کے سب میدان کربلا میں یوم عاشوراء کے دن حضرت امام حسین کی نصرت کے ساتھ جام شہادت نوش فرما گئے اور دنیا میں ستیلے بھائیوں کے لیے وفاداری و جانثاری کی مسائل کم کر دی۔ ہو گئی محفوظ تاریخ حسین ابن علی کربلا میں جب ہوا بازو قلم عباس کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 14 سال تک اپنے والد معظم کی شفقت نصیب ہوئی تھی۔ حضرت عباس حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے والد عظیم کی شہادت کے بعد 10 سال کا عرصہ حضرت سیدنا امام حسن کے پاس رہے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے۔ اسی طرح واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال بنتی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت عبداللہ، عثمان، جعفر اور یہ حضرت عباس، ان چاروں بھائیوں کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین مدینہ طیبہ میں موجود تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل اور جسم و وسیع تھے۔ دور کعبہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پھر پائے مبارک زمین پر خط کھینچتے تھے۔ ان کو خدا دادا حسن و جمال کی وجہ سے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، یعنی بنی ہاشم کے خاندان کے چاند جیسے بیٹے۔ مدینۃ الرسول میں جب شہزادہ علی اکبر ابن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چلتے تو لوگ ان کے چہروں کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری خوبیوں کے ساتھ ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن باطنی اور روحانی خوبیوں سے بھی خوبصورت تھا۔ ایمان و ایقان، اعمال و کمال کے اعلیٰ درجہ پر تھے اور مکارم اخلاق و فضائل کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک عجیب فقہانہ واقعہ ہوا کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس حضرت سیدہ زینب تھی۔ آپ اپنے بیٹے حضرت عباس کو فرما رہے تھے، قل واحد کہو یعنی ایک۔ حضرت عباس نے کہا واحد یعنی ایک۔ پھر آپ نے فرمایا قل اثنانی کہہ دو۔ حضرت عباس خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا 2 کیوں نہیں کہتے، کہہ دو۔ حضرت عباس نے عرض کیا اے ابا جان، جس زبان سے ایک مرتبہ ایک کہہ دیا، اس سے اب 2 کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور متاثر بھی ہوئے، کیونکہ اس میں ایسا فقہانہ راز تھا جو عام بندہ نہ سمجھ سکتا ہے۔ حضرت عباس کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مدینہ شریف کے بڑے فقہا اور اہل بیت کے فضلاء میں سے تھے۔ آپ نے ہی سب سے پہلے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کو کربلا کی
تپتی ہوئی ریت میں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت عباس نے مشک پکڑی اور بچوں کی حالت دیکھ کر نہ رہا گیا۔ فرات کا رخ کیا تو امام حسین نے آواز دی، اے عباس میرے بھائی، اب تو بھی جا رہا ہے، تو میری فوج کا علمدار ہے۔ عرض کیا کہ اب کون سی فوج رہ گئی ہے جس کا میں علمدار ہوں، مجھے اب قسمت آزمائی کرنے دیں۔ اپنی بھتیجی سکینہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں پانی لاتا ہوں۔ سکینہ نے کہا، پکا وعدہ ہے یا کچا؟ فرمایا، اتنا پکا، پانی نہ آیا تو میں بھی نہیں آؤں گا، یا تمہیں پانی پلاؤں گا یا خود جام شہادت نوش کر لوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے امام علی مقام سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی اور کہا، اے پیارے بھائی جان، کیا آپ مجھے اجازت مرحمت فرماتے ہیں؟ حضرت امام حسین یہ سن کر حضرت حسین رو پڑے اور جواب میں فرمایا، اے میرے بھائی، تم میرے علمدار بھائی ہو، تمہارے چلے جانے سے تمام سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حالات کو دیکھ کر میرا دل تنگ پڑ گیا ہے اور اس دنیاوی زندگی کو رکھنا نہیں چاہتا اور چاہتا ہوں ان منافقوں سے مقابلہ کر کے اپنی جان راہ حق میں قربان کر دوں۔ آپ تشریف لے گئے اور یزیدیوں کو فرمایا، ظالموں، بچوں کو کیوں تڑپاتے ہو؟ انہوں نے کہا، بچہ جتنے تڑپیں گے حسین کو اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ فرمایا، پھر سن لو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے حسین کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور آپ نے گھوڑا دوڑایا، فرات تک پہنچ کر مشک بھر لی۔ ابن سعد نے کہا، خبردار پانی خیمے تک نہ جانے پائے ورنہ ہمارا بھی حشر ہو جائے گا۔ ظالموں نے تلواروں سے حملہ کیا، حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا تو آپ نے مشک دوسرے ہاتھ میں تھام لی، دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو دانتوں سے مشک کو پکڑ لیا، مشک کو تیر لگا تو پانی سارا زمین پر بہہ گیا۔ کربلا کی ریت نے تو پانی پی لیا مگر حسین کی بیٹی سکینہ نہ پی سکی۔ امام حسین تشریف لائے، بھائی کی لاش کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو عباس علمدار کے ہونٹ ہلے اور کہا، بھائی خیمے میں نہ لے جانا، سکینہ سے شرمسار ہوں کہ خود تو شہادت کا جام پی رہا ہوں مگر سکینہ کو پانی نہ پلا سکا۔ حضرت عباس شہید ہوئے تو امام حسین کمر پر ہاتھ رکھ کر ایسے اٹھے جیسے بہت تھکے ہوئے اور فرمایا، میری کمر ٹوٹ گئی اور ہیلا کم ہو گیا، پہلے مرید شہید ہوئے اب ویر بھی شہید ہو گیا اور میری ذمہ داری بھی بڑھ گئی، اب جہاد بھی خود کرنا پڑے گا اور پہرا بھی خود ہی دینا ہوگا۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے سننے کے لیے ہمارے چینل کرن اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔